السلام علیکم. صورت اعراف جو ہے نا وہ ہم نے اسٹارٹ کی ہوئی تھی 108 تک ہمارا رکوع ہو گیا تھا. اب جو ہے 109 سے اسٹارٹ کرنا ہے. کالا مالا او فرمایا، یہاں کہا سرداروں نے. مالا او کہتے ہیں سرداروں کو. اور پیچھے جو ہے 108 رکوع میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں اپنے بھائی کے ساتھ فرعون کے پاس کہ وہ مجھے بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، تو اس نے انکار کر دیا تھا. تو اس حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں، اور جو ہے نا تو مجھے تمہاری طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، تو تم جو ہے نا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. تو اس نے جو ہے فرعون نے نشانی کا مطالبہ کیا تھا، معجزے کا مطالبہ کیا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اللہ کے حکم سے جو ہے جو تھا ان کے پاس معجزے، عصا تھا یعنی کہ لاٹھی تھی جو سانپ بن جاتی تھی، اور وہی جو ہے، اور انہوں نے اپنے جو ہے ان کا جو ہاتھ تھا جو ان کا وہ جو ایک چمکتا ہوا سورج کی طرح بن جاتا تھا اللہ کے حکم سے. تو وہ دیکھ کے اس کو لگا کہ فرعون کو لگا کہ شاید یہ بہت زیادہ جادو سیکھ کے آیا ہے، کیونکہ 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل گئے تھے نا مصر سے، جب غلطی سے ان سے ایک قبطی کا جو ہے قتل ہو گیا تھا. تو وہاں کے جو قبطی تھے مصری لوگ تھے، اور انہوں نے فرعون سے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں جو ہے نا بدلہ دیا جائے، اور فرعون کو اس کو موسیٰ کو بھی قتل کرو، اس نے جس طرح ہمارے آدمی کو مارا ہے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام تھے نا، وہ پھر چلے گئے تھے وہاں سے مدین شہر کے اندر، اور وہاں پہ انہوں نے 10 سال زندگی کے اپنے وہاں پہ گزارے تھے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس. پھر ان کی بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور وہاں پہ ان کو حکم دیا کہ جاؤ فرعون کی طرف، اور جو ہے اسے بتاؤ کہ جو ہے وہ شرک جو وہ شریک کر رہا تھا کہ میں ہی وہ خدا بنا بیٹھا تھا نا، کہ ہر چیز پہ میرا ہی اختیار ہے، اور میں جس کو چاہوں مار دوں، جس کو چاہوں زندہ رکھوں، ہر چیز پہ میرا اختیار ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سلیکٹ کیا تھا رسول بنا کر، تاکہ وہاں جا کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بتائے اور اسے پیغام دے کہ وہ ایمان لے کر آئے. لیکن جو ہے اس نے آگے سے فرعون نے وہ جو ہم نے پیچھے یہ پورا رکوع پڑھا تھا، وہ پچھلا آپ لیکچر دیکھیں گے نا اسی یوٹیوب چینل پہ، تو وہاں پہ میں نے ڈیٹیل سے بتا دی ہے، کیونکہ یہ جو اگلی جو چیز ہے نا وہ پچھلی والی جو رکوع ہے آیت ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو جب تک آپ پچھلا جو لیکچر ہے وہ نہیں سنیں گے تو آپ کو یہ جو ہے نا اس لیکچر کی سمجھ اتنی نہیں آئے گی. تو وہ پیچھے جو ہے وہ پوری ہسٹری میں نے بتا دی ہے. تو یہاں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جب آئے تھے، اور ان کو جب اپنی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں وہ جب اس نے دکھائیں، تو ایک دم تو وہ چونک گیا. لیکن بعد میں اس نے سوچا، اور اس کے جو ساتھی تھے درباری تھے اس نے کہا کہ یہ تو بہت 10 سال سے جو غائب تھا، یہ لگتا ہے کسی سے نا وہ سیکھ کر آیا، جادو سیکھ کے آیا. مطلب اس نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو ایز اے جادو ٹریٹ کیا، پرسیو کیا، اس نے اس کو ایز اے جادو لیا. تو اس کے جو تھے فرعون کے جو درباری لوگ تھے جو اس کے آس پاس تھے، اس کے چمچے، انہوں نے نا انہوں نے نا مشورہ دیا تھا فرعون کو کہ تم ایسا کرو کہ یہ تو جادوگر بن کر آیا ہے، تو اس کے جادو کا توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم جو ہو نا وہ جتنے بھی مصر کے اندر جادوگر ہیں ان ساروں کو اکٹھا کر لو، اور اس کے جادو کا مقابلہ کرواؤ. اس کو اور اس کے بھائی ہارون کو روکو اسی شہر کے اندر، کیونکہ یہ جو لے کر آئے ہیں نا یہ جادو ہی ہے. تو پھر تو ہے نا تم سارے جادوگر جتنے بھی مصر میں سب کو اکٹھا کر لو اور مقابلہ کرواؤ. اور ان کو یقین تھا کہ ہم مقابلہ جیت جائیں گے. اس طرح وہ یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہے تھے اپنے جو عوام تھے مصری، وہاں کے جو قبطی تھے، کہ ہم یہ جو ہے نا، کیونکہ متاثر ہو گئے تھے نا لوگ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے جو ہے اپنا عصا جو کہ سانپ بن گیا تھا، یا پھر وہ جو تھا ان کا جو ہاتھ ہے وہ بالکل روشن بن گیا تھا، بالکل ایسے کہ جیسے کہ چمکتا ہوا سورج، اتنا زیادہ. تو وہ تھوڑا سا امپیکٹ پڑا تھا لوگوں کے اوپر. تو اس چیز کو توڑنے کے لیے حضرت موسیٰ کا انفلوئنس جو تھا، اثرات جو تھے لوگوں کے اوپر، اس چیز کو توڑنے کے لیے وہ جو درباری تھے فرعون کے، اس نے مشورہ دیا تھا فرعون کو
کہ تم جو ہے نا مقابلہ کرواؤ اور ہم نے تو جیت ہی جانا ہے. تو اسی طرح اس کا جو تھوڑا بہت امپیکٹ بھی پڑا ہے، انفلوئنس بھی پڑا ہے، یا اثرات بھی لوگوں کے اوپر اس کے جو پڑے ہیں موسیٰ کے، وہ ختم ہو جائیں گے. تو اس کے اوپر جو ہے نا یہ پورا آگے سے واقعہ چلے گا. کالا فرمایا مالا سرداروں نے من قومی فرعون، کالا مالا من قوم فرعون، یعنی کہ جو قوم فرعون میں سے کے جو سردار تھے، من ہوتا ہے سے قوم، فرعون کی قوم، یعنی کہ فرعون کی قوم میں جو لوگ تھے، سردار جو ٹائپ جو لوگ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ انا نہیں ہے یہ حاضہ مگر لا ساحرون جادو علیم بہت ہی بڑا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو شخص ہے بڑا ماہر جادوگر ہے. وہ جو سردار تھے جو کہ دیکھ رہے تھے حضرت موسیٰ نے جب اپنی چیزیں جو معجزے کے طور پہ دکھائی تھیں، تو انہوں نے اس کو دیکھنے کے بعد یہ نہیں یقین کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے یا اللہ کا یہ رسول ہے. انہوں نے کیا بنا دیا، الٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر بنا دیا. یرید ان یخرجاکم من ارضکم، تو انہوں نے کہا، تو انہوں نے جو سردار تھے فرعون کی قوم میں سے، انہوں نے کہا فرعون کو کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر بن کر آیا ہے، بہت بڑا جادوگر ہے، یہ ماہر ہے جادوگر، اور یہ اس کا مقصد اس جادو کا یہی ہے کہ وہ نکال دے تم کو. یعنی کہ جو سردار تھے وہ فرعون کو کہہ رہے تھے کہ یہ جو جادوگر بن کر آیا نا، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمہیں نکال دے یہاں سے. یرید وہ چاہتا ہے ان، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے ہیں ان یہ کہ یخرجاکم کہ وہ تم سب کو یہاں سے نکال دے، من ارضکم تمہاری ہی زمین سے. یعنی کہ مصری جو قبطی تھے ان کو ورگلا رہے تھے جو سردار تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے موسیٰ اور یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں. فماذا تأمرون، تو اب کہو کہ کیا کہتے ہو. تو یہاں سے اس کی وہ بھی تفسیر بھی دیکھ لیتے ہیں. اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا کہ یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے. اب کہو کہ کیا کہتے ہو. تو پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے. کالو، تو انہوں نے کہا ہے نا، فما، جب انہوں نے کہا کہ یرید کہ یہ چاہتے ہیں، یہی جو سردار کہہ رہے تھے فرعون کو کہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں. تو پھر آگے سے فرعون نے کیا کہا، فما ذا تأمرون. تو فرعون آگے سے ان سے پوچھتے ہیں ان سرداروں سے کہ بتاؤ پھر میں کیا حکم دوں، تم کیا کہتے ہو اس معاملے میں. تو پھر انہوں نے سرداروں نے کہا، کالو، انہوں نے کہا یہ جو کال ہوتا ہے نا، وہ ایک پرسن کے لیے ہوتا ہے. یہ کالو یہ جمع ہے کال کی، اور اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کہا، یہ کہنے کے لیے یوز ہوتا ہے، عربی کا ورڈ ہے ارجی. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے مشورہ دیا تھا فرعون کو کہ آپ جو ہے نا ان کو رکھیں، وہ اخاہ ارجی، ان کو روکے رکھیں، یعنی کہ اس کو موسیٰ کو. وہ اخن ہوتا ہے ورڈ جس کو بھائی جو ہوتا ہے نا اس کو عربی میں کہتے ہیں اخن. تو اخاہ، تو یہ جو ہے نا یہ ہو جو ہے نا اس کی طرف اشارہ ہے، جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی تھے ہارون، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ اس میں اشارہ ہے. ہو جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اخا جو ہے بھائی کو کہتے ہیں، ہو مطلب اس کے بھائی کو، یعنی کہ موسیٰ کے بھائی کو. وہ ارسل، اور بھیجو فی المدائن حاشرین، اور کیا کرو کہ شہر میں بھیجو پیغام، جتنے بھی جادوگر ہیں ان سب کو بھیجو کہ وہ آئیں اور اکٹھے ہو جائیں ایک میدان کے اندر. تو یہ مشورہ جو تھا نا اس نے دیا تھا فرعون کے جو سردار، فرعون کے جو تھے درباری، یا پھر اس فرعون کی قوم کے جو سردار تھے، انہوں نے مشورہ دیا تھا فرعون کو کہ اس کے بھائی کو یہیں پہ روکو، ہم مقابلہ کرواتے ہیں، اور تم شہر میں جتنے بھی جادوگر ہیں ان کو پیغام بھیجو کہ وہ اکٹھے ہو جائیں ایک شہر کے اندر. یا تو کبھی کلی ساحر علیم. تو اس نے یہی کہا کہ ہر جتنے بھی ماہر فن جادوگر ہیں وہ آپ کے پاس لے آئیں، مطلب سارے جو ہے نا جن کو بھی جتنا بھی جادو آتا ہے، جتنے بھی مصر کے جادوگر ہیں سب کو اکٹھا کر کے لے آؤ ایک میدان کے اندر، اور وہاں پہ جو ہے نا ان کا مقابلہ کرواؤ موسیٰ اور اس کے بھائی جو تھے ہارون کے سامنے. تو یہ جو ہے یہ 112 آیتیں ہیں، لیکن اس کی جو تفسیر ہے نا یہ نیچے بھی لکھی ہوئی ہے یہاں پہ. موسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ نبوت جو تھا، ان کا جو دعویٰ تھا وہ اپنے اندر خود ہی یہ معنی رکھتا تھا کہ دراصل پورے نظام زندگی کو بحیثیت مجموعی تبدیل کرنا چاہتے تھے، جس میں لامحالہ ملک کا سیاسی نظام بھی شامل ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو تھا، اللہ تعالیٰ کا نمائندہ کبھی مطیع اور رعیت
بن کر رہنے کے لیے نہیں آتا. یہ تو صحیح بات ہے، جتنے بھی رسول اور پیغمبر آتے ہیں وہ ایک نظام کے خلاف ہی آتے ہیں، اس کے نظام کو توڑنے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ وہ جو نظام ہوتا ہے وہ ظلم کا نظام ہوتا ہے، اور اس نظام کے تحت اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ غلام بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں پیغمبروں کے ذریعے سے اپنے بندوں کو غلامی سے نجات دلانا چاہتے ہیں، اس لیے تو وہ بھیجتے ہیں نبی اور رسول، تاکہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں وہ اللہ کی طرف آئیں، نہ کہ بندوں کی طرف آئیں، نہ کہ ظلم کے جو سسٹم بنا ہوا ہے، نظام بنا ہوا ہے، اس کو توڑ کر اللہ کی طرف آئیں اور اللہ کا نظام کریٹ کریں. تو بلکہ کسی کافر کے حق حکمرانی کو تسلیم کر لینا اس کی حیثیت رسالت کے قطعاً منافی ہے. وہی نا، رسالت جو ہے ملتی ایسی ہے تاکہ بندوں کو، اللہ کے بندوں کو ظلم کا جو نظام ہے اس سے نجات دلائی جائے، ظالموں سے نجات دلائی جائے. یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے رسالت کا دعویٰ سنتے ہی فرعون اور اس کے آیان سلطنت کے سامنے سیاسی، معاشی، تمدنی انقلاب کا خطرہ نمودار ہو گیا. وہی نا، جب حضرت موسیٰ نے جب دعویٰ کیا تھا نبوت کا، تو فرعون کو یہی تو اس کو ہو گیا تھا، اور اس کے جو سردار ہیں خطرہ موسیٰ سے. کیوں؟ کیونکہ ان کا نظام جاتا ہوا جا رہا تھا. کون سا نظام؟ سیاسی، معاشی، تمدنی. اور انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اگر اس شخص کی بات چلی تو اقتدار ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، کیونکہ لوگوں کو بھی پتہ تھا ظلم کے معاشرے میں رہ رہے ہیں، لوگ تھک جاتے ہیں. تو جب ایک ایسا نظام آتا ہے جس میں عدل اور انصاف ہو، تو لوگ خود بخود اس کی طرف لپکتے ہیں، اس کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کو سکون کی تلاش ہے، ہر کوئی انصاف ہی چاہتا ہے. تو اس چیز، وہ جو اثر پڑا تھا لوگوں کے اوپر حضرت موسیٰ کا، تو اس نے ختم کرنے کے لیے نا، موسیٰ کے جو اثرات تھے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ جو ہے نا مشورہ دیا تھا فرعون کے درباریوں نے، یا فرعون کی قوم کے جو سردار نے، کہ ان کو تو یہی لگتا تھا نا کہ یہ جادو سیکھ کے آیا تو اس کا جادو ہم توڑ دیں گے اپنے جادوگروں کے ذریعے سے. اب وہ جادوگروں کو پیغام بھیجا کہ آؤ اکٹھے ہو، اور وجاء السحرۃ فرعون. تو پھر وہ جتنے بھی جادوگر آئے نا فرعون کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ انا لنا لاجر ان کننا نحن الغالبین. تو انہوں نے آگے سے ڈیمانڈ رکھی، سارے جتنے بھی جادوگر تھے انہوں نے فرعون سے کہا، کیونکہ ان کو بھی یقین تھا کہ ہم جیت جائیں گے. تو انہوں نے نا پھر ایڈوانس ہی فرعون سے کہا کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کوئی اجر ملے گا؟ کیا ہمارا کوئی اجر ہوگا؟ کیا آپ ہمیں ریوارڈ دیں گے؟ وجاء السحرۃ فرعون قالوا، ہاں، جب ساحر جو تھے، جادوگر تھے، فرعون کے پاس جمع ہو گئے تو انہوں نے کہا انا لنا لاجر، کیا ہمارے لیے ہوگا اجر ان کننا نحن، اگر ہم غالبین، غالب آتے ہیں. تو کال دیکھا نا، یہ فرعون ہے، ایک پرسن ہے نا، تو اس کے لیے کال یوز ہوا ہے. تو یہاں پہ جو کالو لگایا تھا اس میں ایک سے زیادہ لوگ تھے، اس لیے زیادہ جمع کے لیے جو ہے نا کالو لگایا ہوا ہے. تو فرعون نے کہا نام کہتے ہیں ہاں کو، جس طرح ہم یس کہتے ہیں انگلش میں، اردو میں ہم ہاں کہتے ہیں، اور عربی میں نام کہتے ہیں. تو فرعون نے کہا ہاں، وَإِنَّكُمْ، اور بے شک تم، لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم میرے بڑے قریبی ساتھیوں میں، درباریوں میں شامل ہوگے اگر تم واقعی جیت گئے تو. انا کا مطلب ہے بے شک، کم میں تم آتا ہے، مطلب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا ان کو کم کہتے ہیں. تو تم سب کو میں جو ہوں بالکل اپنے دربار میں جگہ دوں گا، تمہارا ایک مقام ہوگا. تو کالو، تو پھر جب وہ لگا، پھر میدان سجا، اس کے اندر پھر دکھایا، جب ہوا کہ دکھاؤ اپنا جادو، تو کالو، تو ان سارے جتنے بھی جادوگر تھے انہوں نے کہا کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن مقلبون. ان تلقیا کہ تم ڈالو گے، و اما یا کہ ہم، ان نکونا یا ہم، مقلبون یا پھر ہم ڈالیں. مطلب یہ کہ وہ انہوں نے نا جب دونوں آمنے سامنے ہو گئے، موسیٰ اور دوسری طرف جو تھے فرعون کے جادوگر تھے، تو ان سارے جادوگروں نے نا پوچھا تھا موسیٰ سے کہ ہم پہلے اپنا تمہیں جادو دکھائیں یا تم پہلے دکھاؤ گے. تو کالو یا موسیٰ، ہاں یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں پھر وہی نا جادوگروں نے موسیٰ سے کہا کہ تم ڈالو گے، تم دکھاؤ گے پہلے اپنا جادو یا ہم دکھائیں. کالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا القوا، تم ڈالو. فلما القوا، پھر جب انہوں نے ڈالا یعنی کہ اپنا جادو دکھایا، سحروا اعین الناس، تو اس جادو نے جتنے بھی وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوئے تھے، بالکل ایک تماشا ہی لگا تھا نا پورا، سارے لوگ اکٹھے ہوئے تھے مصری سارے، تاکہ سب کے سامنے جو ہے نا موسیٰ کو ذلیل کریں، موسیٰ کو شکست دیں. لیکن ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ شکست ان کو ہی ملنی ہے.
لیکن بہرحال وہ پورے لوگ جب سارے اکٹھے ہو گئے اور پھر اس میدان کے اندر اور ایک طرف تھے، پھر اس کے بعد جادوگر بھی اکٹھے ہوئے اسی میدان میں، دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام اکٹھے ہوئے، پھر انہوں نے کہا کہ موسیٰ تم ڈالو گے یا ہم، یعنی کہ ہم جادو دکھائیں یا تم دکھاؤ گے؟ موسیٰ نے کہا نہیں پہلے تم دکھاؤ۔ پھر جب انہوں نے دکھایا تو انہوں نے نا لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا، وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، تو یعنی کہ انہوں نے وہ جو رسیاں انہوں نے پھینکی تھی نا وہ سانپ کی طرح دکھائی دیتی تھیں، حالانکہ وہ تھی رسیاں ہی، لیکن انہوں نے لوگوں کی آنکھوں میں جادو کر دیا تھا کہ لوگوں کو وہ رسیاں جو تھیں وہ سانپ دکھائی دے رہی تھیں۔ تو یہاں سے ہم اس کی وہ تفسیر بھی پڑھ لیتے ہیں کہ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا۔ فرعون نے جواب دیا ہاں تم مقرب بارگاہ ہوگے۔ پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا، یعنی کہ ان جادوگروں نے، تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے جواب دیا تم ہی پھینکو۔ تو انہوں نے جب اپنے آنچر پھینکے تو ان نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوفزدہ کر دیا اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے۔ ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا پھینک اپنا عصا، یعنی کہ قال القوا فلم، یہ ہاں جی انہوں نے جو جادو کرتے ہیں نا انہوں نے اپنا دکھایا تھا اپنا جادو، وہ اوحینا، تو موسیٰ علیہ السلام نا ان کو دیکھ کے ڈر گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو، اوحینا، اور ہم نے وحی کی الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ کو کہا کہ ان القی عصاک، تو ڈال اپنا عصا۔ وہ عصا تھا نا، عصا کہتے ہیں لاٹھی کو، وہ والی لاٹھی تھی جس سے بکریاں وغیرہ چرایا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام، تو تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس کو پھینک اپنے عصا کو، یعنی کہ اپنی لاٹھی کو۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، مطلب کہ وہی جو لاٹھی تھی نا وہ اتنا بڑا سانپ بن گئی تھی کہ وہ جتنی بھی وہ رسیاں جو بظاہراً جو تھی وہ سانپ دکھائی دے رہی تھیں، تو وہ جو اصل میں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا یا لاٹھی پھینکی وہ تو اصل میں سانپ بن گیا، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنا تھا نا، تو وہ اصل میں سانپ بن گیا، اور اس اصل والے سانپ نے تو ہے وہ ساری رسیاں جو ہے نا کھا لی تھیں۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ جو پھینکا تھا نا اس کی آن میں وہ ان کے سارے چھوٹے جتنے بھی تھے تلسم کو نگلتا چلا گیا، یعنی جتنی بھی وہ جو چھوٹی چھوٹی رسیاں تھیں جو کہ سانپ کی طرح دکھائی دیتی تھیں ان کو سب کو نگل گیا، وہ جو سانپ بڑا سانپ تھا جو کہ عصا سے بنا تھا، لاٹھی سے بنا تھا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَاطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو اس سے کیا ہو گیا کہ حق ثابت ہو گیا، اور اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہو گیا، جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کے رہ گیا۔ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو انہوں نے عمل کیا تھا وہ سارا کیا ہو گیا، باطل ہو گیا، یعنی کہ غلط ثابت ہوا، وہ ختم ہو گیا، وہ سب سانپ نے، اصل سانپ نے ہی ساری رسیاں کھا لیں، حالانکہ وہ رسیاں تھیں لیکن دکھائی وہ ایسی دیتی تھی کہ سانپ ہیں، کیونکہ وہ جادو جو کیا ہوا تھا انہوں نے جادوگروں نے۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، تو جب وہ ساری رسیاں ہی کھا گیا وہ اصل والا سانپ جو کہ لاٹھی سے بنا تھا، تو ختم ہو گیا نا جادو جو انہوں نے کیا تھا، وہیں پہ ختم ہو گیا، وہیں پہ فیصلہ ہو گیا کون حق پہ ہے کون جو ہے جھوٹ پہ ہے یا باطل پہ ہے۔ تو فرعون اور اس کے ساتھی میدان میں مغلوب ہو گئے، فَغُلِبُوا، تو غلوب ہو گئے، ہونا وہیں پہ، لکھا وہ، وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور وہ کیا ہوئے، بلکہ الٹا ذلیل ہو گئے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا، اور جو انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہو گئے اور فتح مند ہونے کی بجائے الٹے ذلیل ہو گئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، اور جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ گویا کسی چیز نے، اب دیکھیں نا ان کو شکست ہو گئی، سارے جو باطل ہو گیا نا ان کا جادو سارا ہی، ذلیل ہو گئے، وہیں پہ موسیٰ علیہ السلام جیت گئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور وہ جو جادوگر تھے وہ سجدے میں گر پڑے، انہوں نے سجدے میں گرنا ہی تھا، کیونکہ دیکھیں نا وہ علم والے تھے، جادو بھی جو ہے وہ ایک علم ہے، تو ان کو تو پتہ تھا ان کی علم کی حد کتنی ہے، اور ان کو پتہ تھا کہ وہ جو انہوں نے رسیاں بنائی تھی جو کہ جادو کی وجہ سے سام دکھائی دے رہی تھی، تو ان کو تو پتہ تھا نا، ان کے پاس علم تھا، اور انہوں نے اس علم کو استعمال کر کے وہ جادو کیا تھا۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ وہ رسیاں ساری ایک سانپ کھا گیا اور وہ سانپ واقعی اصل میں سانپ دکھائی دے رہا تھا، اور اتنا بڑا وہ سانپ تھا، تو جادوگروں کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ جو موسیٰ نے پھینکا ہے وہ جادو نہیں ہے، وہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ تو انہوں نے ان کے سامنے جو تھی نا اصلیت تھی، وہ مطلب اللہ تعالیٰ واقعی وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا جو دعویٰ تھا کہ میں اللہ کی طرف سے پیغمبر رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو ان کو پتہ لگ گیا تھا جادوگروں کو، جب انہوں نے وہ دیکھا نا عصا اور کس طریقے سے وہ ان کی ساری رسیوں کو کھا گیا، اور وہ سانپ تھا، اصل میں حقیقت میں وہ سانپ تھا، وہ جو لاٹھی سے سانپ بنا
تو جب یہ چیز جادوگروں نے دیکھی تو ان کے سامنے حقیقت سامنے آ گئی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کا جادو کا علم کیا ہے اور حقیقت کیا ہے. تو انہوں نے جب حقیقت دیکھی تو وہ سجدے میں گر گئے. قالوا، اور انہوں نے کہا کہ یعنی جادوگروں نے کہا کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے برب العالمین، اس رب کی طرف جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے، ربی موسیٰ، جو کہ رب ہے موسیٰ کا بھی، و ہارون، اور ہارون علیہ السلام کا بھی. تو مطلب ان کے سامنے جب حقیقت ظاہر ہوگی تو انہوں نے اسی وقت سجدہ کیا، اور اسی وقت وہ جو تھے نا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کا جو دعویٰ تھا کہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے، تو اس کو جو ہے نا انہوں نے مان لیا. تو اس کے اوپر فرعون نے کیا کہا کہ، اور انہوں نے برملا اظہار بھی کیا اپنے ایمان کا، صرف مانے نہیں بلکہ انہوں نے سب کے سامنے وہیں پہ اظہار بھی کیا. قالا، تو کہا فرعون نے، آمن تم، کیا تم ایمان لے کے آئے بھی اس کے اوپر، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، قبل کہتے ہیں پہلے کو، ان یہ کہ آزانا، اذن کہتے ہیں، اذن کہتے ہیں، جس طرح اذن ہوتا ہے نا اردو کا ورڈ، یہ اذن کہتے ہیں اجازت کو. تو آزان علاکم، کہ تم نے میرے سے اجازت بھی نہیں لی ہے اور میری اجازت کے بغیر ہی تم نے اس کے اوپر ایمان لے آئے ہو. ان ھذا الا ما کرون، تو اس نے کیا کیا، اپنی شکست کو جو اس کو میدان میں حاصل ہوئی تھی، تو اس نے اس کو لوگوں کے سامنے تو حقیقت سامنے آ گئی تھی، لیکن لوگوں کو پھر اس نے ڈاؤٹ میں لے کر آنے کے لیے اور اپنے آپ کو جو ہے اپنا جو روب ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے کہا کہ پورے لوگوں کو کہا، اس نے کہا کہ یہ جو جتنے بھی جادوگر ہیں نا، یہ سارے یہ موسیٰ کے ساتھ پہلے ہی ملے ہوئے تھے، ان کی پہلے سے ہی پیچھے سے ہی وہ ہو گیا تھا، مطلب کہ ان کی پہلے سے ڈیلنگ ہو گئی تھی پیچھے سے ہی. تو یہ تو ویسے انہوں نے ایسے ہی تماشا لگایا ہے، حالانکہ فرعون نے یہ تماشا پورا لگایا تھا، اسی نے سارے سرداروں کو اور سارے جو ہے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا اور سارے جادوگروں کو اس نے پیغام دیا تھا. لیکن لوگوں کے سامنے جب حقیقت ظاہر ہوئی تو اس حقیقت کو اس نے غلط ثابت کرنے کے لیے فرعون نے کیا کیا، اس نے کہا کہ یہ جتنے بھی جادوگر ہیں اور موسیٰ یہ سب ایک ہی ہیں. یہ سارے جادوگر جو ہیں نا، یہ اس نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو ان کا استاد بنا دیا فرعون نے، کہ یہ استاد ہے اور یہ سارے جو ہے نا اس کے شاگرد ہیں. مطلب اس نے گٹھ جوڑ جو ہے نا بتانے کی کوشش کی لوگوں کے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ ڈاؤٹ کے اندر آ جائیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان نہ لے کر آئیں. کیونکہ اگر لوگ ایمان لے کر آ جاتے تو فرعون کی جو بادشاہت اور جو اس نے حکومت بنائی ہوئی تھی تو وہ اس کی ختم ہو جانی تھی، اس کا جو نظام تھا وہ ختم ہو جانا تھا. اس کے لیے اس نے پھر ایک اور چال چلی، اس نے کیا کہا، ان ھذا الا مکر، یہ تو چال ہے، یہ تو کوئی خفیہ چال تھی. مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منہا اہلہا فسوف تعلمون. تو اس نے کہا، فرعون نے کہا، تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں، یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو. دیکھیں اس نے لوگوں کا جو اندر کا جو چیز تھی، خواہش تھی کہ ہمارے ہی لوگ جو ہیں حکومت کے اندر ہیں، اس کو اس نے ایکسپلائٹ کیا اور اس نے لوگوں کو یہ تاثر دیا کہ موسیٰ اور اس کے جتنے بھی جو ساتھی ہیں جو جادوگر ہیں، ان کی آپس میں پہلے سے ڈیلنگ ہوئی تھی اور یہ سب ایک ہی پیشے کے جو ہیں لوگ ہیں. یہ بڑا جادوگر ہے، یہ سارے چھوٹے جادوگر ہیں، انہوں نے ڈیلنگ اور انہوں نے کوئی خفیہ چال چلی ہے، اور وہ چال یہی ہے کہ ہمیں ہماری زمین سے نکال دیا جائے، ہماری حکومت ختم کر دی جائے. اس طریقے سے اس نے لوگوں کے اندر جو ہے نا اشتعال بھی ڈالا اور جو حقیقت ثابت ہو گئی تھی اس کے اندر شک و شبہات بھی ڈالے، اور تاکہ لوگوں کو جو اثرات واقعی ہو گئے تھے لوگوں کے اوپر اس کو ختم کرنے کی کوشش کی. لَأُقَطِّعَنَّ، بلکہ اوپر سے اس نے اور فرعون نے حکم دیا اس نے حکم دیا کہ یہ جتنے بھی جادوگر ایمان لے کر آئے نا موسیٰ کے اوپر، اس کو ان کے ساروں کو میں ہاتھ کاٹ دوں گا. ایدیکم، ان کے ہاتھ کاٹ دوں گا، وارجلکم، اور ان کے جو ہے نا پاؤں بھی کاٹ دوں گا، پیر کاٹ دوں گا، من خلاف سمت سے. یعنی کہ اگر دایاں ہاتھ کٹتا ہے تو پھر جو ہے بایاں جو ہے وہ پاؤں کاٹے گا، یعنی کہ مخالف سم سے. اتنی بڑی سزا وہ دینے کا اس نے حکم دیا. اس نے کہا کہ میں یہ تمہیں سزا دوں گا، جادوگروں کو کہا. تو یہ اس نے جادوگروں کو سزا دینے کا کہا، اس نے موسیٰ کو کیوں نہیں سزا دی؟ موسیٰ کو کیوں نہیں دی؟ اس لیے نہیں دی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اس کے بھائی تھے، ان دونوں نے محل کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا تھا اور ایک ہی محل کے اندر انہوں نے، تو اس لیے اس فرعون کے دل میں تھوڑی سی محبت تھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام، حالانکہ سرداروں نے کہا تھا اس کو ختم کرو، لیکن اس نے اس کو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں کچھ کہا، بلکہ اس نے کہا کہ میں اس کی جہاں سے طاقت اس کو مل رہی ہے نا، جو لوگ اس کو طاقت دے رہے ہیں، میں اس کو ہی ختم کر دیتا ہوں. تو یہ خود ہی اس کی پھر جب وہی ختم ہو جائیں گے تو یہ خود اکیلا کیا کر لے گا.
اس طریقے سے اس نے جو ہے وہ جو تھے جادوگروں تھے ان کو اس نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پیر مخالف سم سے کٹوا دوں گا، ثم اللہ اسلی بنکم اجمعین، تو سب کے سامنے، انہی لوگوں کے سامنے میں تم لوگوں کو پھر سولی پہ بھی لٹکاؤں گا۔ قالوا، تو پھر جادوگروں نے کیا کہا، انا بے شک ہم الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کی طرف لوٹ چکے ہیں، ہم اپنے رب کے اوپر ایمان لے کر آ چکے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر حقیقت واضح ہو گئی تھی، ان کو پتہ تھا ہماری فیلڈ کا علم کیا ہے، اور جو موسیٰ لے کر آیا وہ حقیقت تھی، اور جو ان کے پاس علم تھا وہ ایک جادو تھا، ایک سحر تھا، تو ان کو اپنی علم کی حد پتہ تھی۔ ہر پروفیشن میں ایک علم کی لمیٹیشن ہوتی ہے، ایک نالج کی لمیٹیشن ہوتی ہے، اور وہ جو ایکسپرٹ ہوتا ہے اپنی فیلڈ کا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس فیلڈ کے اندر، فار ایگزامپل اگر میڈیکل کی فیلڈ ہے تو اس کی لمیٹیشن ابھی تک کے لیے، اس دور کے لیے کتنی ہے، کہاں تک ہم لوگوں نے ابھی تک ڈیولپمنٹ کی ہے۔ تو اس وجہ سے جادوگر جو تھے ان کو پتہ تھا ہمارے علم کی حد کیا ہے، تو جو موسیٰ علیہ السلام آئے تھے وہ لمیٹیشن سے زیادہ کوئی چیز لے کر آئے تھے، اس لیے ان کے اوپر حقیقت سامنے ظاہر ہو گئی تھی، ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ جو موسیٰ کہہ رہا ہے وہ حق کہہ رہا ہے، وہ سچ کہہ رہا ہے، تو اس لیے انہوں نے ایون اتنا زیادہ مضبوط ایمان لے کر آئے تھے کہ کیونکہ حقیقت جو سامنے ظاہر ہو گئی تھی، یقین آ گیا تھا، تو اس یقین کی وجہ سے وہ اپنی جان دینے کو بھی قربان ہو گئے۔ انہوں نے کہا تم جو مرضی کر لو، چاہے تم ہمارے ہاتھ پیر مخالف سم سے کٹوا دو، چاہے تم ہمیں سولی پہ لٹکا دو، لیکن ہم پیچھے مڑنے والے نہیں، ہم اپنے رب پہ ایمان لے کر آ چکے ہیں اور اب ہم اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسی ان آیتوں کے ذریعے یہی بتا رہے ہیں نا، تو اس میں یہی بتایا جائے کہ انہوں نے جواب دیا بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب کی ہی طرف ہے، تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا۔ اے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا، تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ وہی نا آگے سے وہ جادوگر ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اپنے رب کے اوپر ایمان لے کر آ چکے ہیں، وما تنقم منا الا، تو تو ہم سے انتقام نہیں لیتا مگر اس بات پہ ان امنا کہ ہم ایمان لے کر آ چکے ہیں، بے آیاتی نشانیوں پہ، ربی نہ ہمارے رب کی، لما جات نہ جو کہ ہمارے پاس آ چکی ہیں۔ تو پھر آگے سے وہ دعا مانگ رہے ہیں، اور یہ دعا ہمیں بھی یاد کرنی چاہیے، ربنا، تو انہوں نے آگے سے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، کہ دیکھیں کتنی خوبصورت دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے قرآن کا بھی حصہ بنا لیا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، افرغ، تو ڈال دے، علینا، ہم پر، صبرن، صبر، و توفنا، اور ہمیں تو فوت کرنا یا ہماری جان نکالنا، مسلمین، فرما برداری کی حالت میں۔ تو یہ ایک دعا بھی ہے جو کہ ہمیں پڑھنی بھی چاہیے، ربنا افرغ علینا صبرم و توفنا مسلمین۔ تو یہ جو دعا تھی نا، انہوں نے آگے سے جو ہے موسیٰ کو کہا، موسیٰ کہہ رہی فرعون سے کہا کہ تو جو ہے ہمیں اس چیز کی سزا دے رہا ہے نا کہ ہم اپنے رب کے اوپر ایمان لے کر آ چکے ہیں، تو آگے سے وہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ جو ہمیں سزا دے رہا ہے اس کے اوپر ہمیں صبر دینا، تاکہ ہم جو ہے صبر کے ساتھ اس آزمائش کے اوپر اتریں، اور ہمیں جو ہے موت بھی آئے تو وہ تیری فرما برداری کی حالت میں آئے، ایمان کی حالت میں آئے۔ تو یہ ڈیٹیل بھی چھوٹی سی لکھی ہوئی ہے، یہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، اس سے بھی زیادہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ فرعون نے پانسا پلٹتے دیکھ کر آخری چال یہ چلی تھی کہ اس سارے معاملے کو موسیٰ اور جادوگروں کی سازش قرار دے دیا، اور پھر جادوگروں کو جسمانی عذاب اور قتل کی دھمکی دے کر ان سے اپنے اس الزام لگایا تھا، اس الزام کا اقبال کرا لے، لیکن یہ چال بھی الٹی پڑی، جادوگروں نے اپنے آپ کو ہر سزا کے لیے پیش کر کے ثابت کر دیا۔ وہی نا اس نے پھر آخری چال یہی چلی کہ لوگوں کو بتانے کے لیے، لوگوں کے اوپر جو صراعت ہو گئے تھے اس کو ختم کرنے کے لیے، کہ یہ ان دونوں کی چال ہے، موسیٰ کی، جادوگروں کی۔ پھر جادوگروں کو اس نے ڈرانے کے لیے کہ شاید میں ان کو سزا دوں گا تو یہ ڈر جائیں گے، اور جو اپنی بات جو انہوں نے مجمع کے سامنے کہی ہے کہ ہم موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لے آئے اس کے اوپر پلٹ جائیں گے۔ لیکن جب یہ بھی چال جب جادوگروں نے تو کہہ دیا کہ تم کاٹ دو ہمارے ہاتھ پیر، ہم تو نہیں واپس جائیں گے، ہم اپنے رب کے اوپر ایمان لے کر آ چکے ہیں، تو اس کی یہ والی جو لاسٹ جو سازش تھی فرعون کی، وہ بھی جو ہے نا ختم ہو گئی۔ اور ان کا موسیٰ علیہ السلام کی صداقت پر ایمان لانا کسی سازش کا نہیں بلکہ سچے اعتراف کا نتیجہ تھا۔ اس مقام پر یہ بات بھی دیکھنے کے قابل ہے
کہ چند لمحوں کے اندر ایمان نے، حالانکہ چند تھوڑا سا ہی وہ ٹائم تھا، اس تھوڑے سے ٹائم میں انہوں نے جس طرح حقیقت دیکھی، اور اس حقیقت کی وجہ سے انہوں نے مطلب کتنا زیادہ ان کا اسٹرانگ ایمان ہو گیا اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ اس کے لیے وہ اپنی جان بھی دینے کو تیار ہو گئے. تو ان چند لمحوں کے اندر ایمان نے ان جادوگروں کی سیرت میں کتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے انہیں جادوگروں کی، ہاں اس سے تھوڑی دیر پہلے یہ جو لگا تھا پورا، جو لوگوں کے سامنے پورا ایک وہ لگا تھا جس میں جادوگروں نے اپنا جو فن دکھایا تھا، اس سے پہلے آپ جادوگروں کی حالت دیکھتے تو وہ تو فرعون سے مانگ رہے تھے، بلکہ بدلہ مانگ رہے تھے کہ اگر ہم جیت گئے تھے تو ہمیں کیا دو گے. اور اس کے بعد جب انہوں نے ساری حقیقت ان کے سامنے ظاہر ہوگی تو کتنا زیادہ ان کے اندر چینج ہو گیا، مطلب ایک دم وہ چینج ہوئے ہیں، اور ایک دم ان کا ایمان اتنا زیادہ ہو گیا اور اس کے لیے وہ جان بھی اپنی دینے کو تیار ہو گئے. اور اس سے پہلے ان کا کیا حال تھا کہ وہ اپنے آبائی، جو دین نے آبائی کی نصرت و حمایت کے لیے گھروں سے چل کر آئے تھے، ہاں وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے حالانکہ جادوگر آئے تھے، اور فرعون سے پوچھ رہے تھے کہ اگر ہم نے اپنے مذہب کو موسیٰ کے حملے سے بچا لیا تو سرکار سے ہمیں انعام تو ملے گا نا. یا اب جو نعمت ایمان نصیب ہوئی تو انہی کی حق پرستی اور اولو العزمی اس حد کو پہنچ گئی کہ تھوڑی دیر پہلے جس بادشاہ کے آگے لالچ کے مارے بچھے جا رہے تھے، اب اس کی کبریائی اور جبروت کو ٹھوکر مار رہے ہیں، اس کی کبریائی کو ٹھوکر مار رہے ہیں، اور ان بدترین سزاؤں کو بھگتنے کے لیے بھی تیار ہیں جن کی دھمکی وہ فرعون دے رہا تھا، مگر اس حق کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں جس کی صداقت ان پر کھل چکی تھی. یہ بڑا اچھا مطلب بتایا ہوا ہے کہ کتنا زیادہ اسٹرانگ ایمان ہو جاتا ہے جب ہم اپنی آنکھوں سے ایک چیز دیکھ لیتے ہیں. تو یہ چیز اب تو نہیں ہے، یہ تو پہلے ہوا کرتی تھی نا، اللہ تعالیٰ دکھاتے تھے اپنے معجزے، اپنی ساری چیزیں، لیکن ہم لوگوں کے لیے جو ہے وہ قرآن پاک کی معجزہ ہے جس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے کہ اس کا کوئی بھی ورڈ جو ہے وہ چینج نہیں ہوگا. اسی وجہ سے یہ جو ہے جو قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں وہ سیم ہے، ایز اٹ از ہیں. اور ہمارے لیے معجزہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم جو ہے غور و فکر کرو زمین میں، آسمان میں، تو تمہیں میں، اور اپنے اندر بھی، تو تم جب سارا نظام سمجھو گے زمین کا، آسمان کا، مطلب ایک چھوٹی سی چیز بھی آپ چونٹی بھی لے لیں تو اس کے اندر بھی ایک پورا سسٹم چل رہا ہے. اتنا زیادہ نالج ہے جو کہ ختم نہیں ہوگا اور ایکسپلور ہوتا ہی رہے گا قیامت تک. اور ایون ہمارے اپنے اندر جسم، باڈی کے اندر بھی اتنا زیادہ نالج ہے. اب آپ آنکھ کے ڈاکٹر دیکھ لیں علیحدہ ہیں، اور اس آنکھ کے اوپر ہی اتنا زیادہ نالج ہے. اس طرح ہر چیز کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے مجھے پہچانو، میں تمہیں یہاں سے اس کے اوپر غور و فکر کرو تو تمہیں میں یہاں پہ ملوں گا. تھینک یو.